السلام علیکم جی، میرا نام زید الرحمن قاضی ہے۔ آج ہم آگے اسی بک سے آگے پیج پڑھیں گے اور سنیں گے۔ پیچھے میں نے شروع کیا تھا اس کا حدیث کی اہمیت کے بارے میں، آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ رسول کی نافرمانی تو بڑی بات ہے، نافرمانی کی سرگوشی بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، چپکے چھپکے بات نہ کرو، گناہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ حتیٰ کہ رسول کی نافرمانی کو منافقین کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے یہ منافق آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب یہ لوگ آگ میں الٹ پلٹ کر بھونے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، یہاں تک کہ رسول کے فیصلے کے بعد ایمان والوں کا یہ اختیار اللہ عز و جل نے سلب کر لیا کہ وہ مانیں یا مانیں، بلکہ انہیں سر تسلیم خم کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی مومن مرد یا عورت کو یہ گنجائش نہیں کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ ضرور کھلا ہوا گمراہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہ حق کا راستہ واضح ہو چکا، جو بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں اور ان پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے یا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن مجید کے ان ارشادات پر غور کرو۔ قرآن مجید نے کسی طرح جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی نافرمانی پر وعید ارشاد فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اللہ نے اپنا بلانا قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی بھی منع فرمائی۔ رسول کے فیصلے کو واجب التسلیم قرار دیا، وہ بھی اس حد تک کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے، اس میں ذرا بھی تردد کرے، وہ مومن نہیں۔ رسول کے حکم سے روگردانی کرنے والے کو منافق فرمایا۔ رسول کے حکم کو اس پر درجہ واجب الاتباع قرار دیا کہ رسول کے حکم کے بعد نہ ماننے کا کسی مومن کو کوئی بھی حق نہیں نہ دیا۔ جو نہ مانے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ کیا یہ سب باتیں اس کی دلیل نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر ارشاد واجب التسلیم ہے، اسی طرح رسول کا بھی ہر فرمان واجب الاعتقاد العمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول کے مابین تفریق کرنے والوں کو صاف صاف سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کر دیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں راستہ بنا لیں۔ یہ لوگ ٹھیک کافر ہیں، ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول کو واجب الاتباع نہ ماننے کا مطلب ہوا ان آیتوں کا انکار، اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن پاک کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیا کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ غور کیجئے، بہت سے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں، صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور وہ بھی قرآن کی طرح واجب العمل قرار پائے۔ مثلا اذان قرآن پاک میں کہیں مذکور نہیں کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان دی جائے، مگر اذان عہد رسالت سے لے کر آج تک شعار اسلام رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔
نماز جنازہ، قرآن میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں، مگر یہ بھی فرض ہے کہ اس کی بنیاد ارشاد رسول ہی ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں، مگر تحویل کعبہ سے پہلے یہی نماز کا قبلہ تھا، یہ بھی صرف ارشاد رسول ہی ہے۔ جمعہ و عیدین کے خطبے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں، مگر یہ بھی عبادت ہے، اس کی بنیاد صرف ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی کرنے والے کو تنبیہ کی گئی۔ مثلاً ایک بار جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، اسی اثناء ایک قافلہ آ گیا، کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انہوں نے جب کھیل یا تجارت کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا۔ یہ صرف اسی بنا پر ہے کہ قرآن کی طرح ارشاد رسول بھی واجب الاعتقاد العمل ہے، اس میں کوتاہی کی وہی سزا ہے جو قرآن کے فرمودات میں کوتاہی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اس کا اگلا حصہ تھوڑا سا پڑھا، کل انشاءاللہ ہم اس کا آگے کچھ اور پڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ سنیں، دوسروں کو سنائیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو وہ بھی آپ بتائیں۔ آپ سب دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں اور اس نیک عمل میں آپ بھی اس کا حصہ دار بنیں، تاکہ ہماری دین و دنیا دونوں میں بھلائی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی کل اس کی آگے ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے، اسی بک کو۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔